اور جنگ بدر کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے روایتوں میں، ابو داؤد شریف کی حدیث سے پاک ہے کہ جس دن جنگ بدر کا مقام اس پہ جنگ واقع ہوئی، جمعے کا دن تھا، 17 رمضان المبارک، تو اس دن کی رات، اس سے پہلے جو رات تھی، ابو داؤد شریف کی حدیث سے واقع ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کچھ غلاموں کو اپنے ساتھ لیا اور جنگ بدر میں سرکار چہل قدمی فرما رہے تھے، اور سرکار کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور سرکار یوں لکیریں لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ کل اس جگہ کے اوپر فلاں کافر کی لاش ہوگی، اس کے اوپر فلاں کی لاش ہوگی، اس کے اوپر فلاں کی لاش ہوگی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر ختم ہو گئی اور یہ انداز تھا کہ جس جگہ پہ جنگ ہوتی تھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ فتح نصیب فرماتا، پھر 3 دن سرکار وہاں قیام فرماتے۔ تو جب جنگ بدر ختم ہو گئی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہی جگہوں کے اوپر جا کے دیکھا جہاں پہ سرکار نے چھڑی سے وہ لکیریں لگائی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ جس جگہ کے اوپر سرکار نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی لاش یہاں ہوگی، فرماتے ہیں کہ ایک بالشت بھی وہ شخص اس لکیر سے آگے نہیں ہوا، اس لکیر کو اس نے تجاوز نہیں کیا۔ اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے علم غیب عطا فرمایا، کون مرے گا، کہاں مرے گا، کس جگہ پہ مرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک رات پہلے ہی میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، تو وہ شاعر نے خوب ہی کہا نا کہ کہاں مرے گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہاں مرے گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اس جنگ میں کیا ہوا کہ 70 کفار مارے گئے، ان میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، اور 70 کو قیدی بنایا گیا، اور ان کفار کی لاشوں کو پھر اٹھا کر ایک کنویں میں جو بدر میں گڑھا تھا اس میں ڈال دیا گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر تشریف لائے سرکار، اور کھڑے ہو کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واز فرمایا کہ اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183، باب ما جاء فی عذاب القبر میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک ٹھیک پایا اور سچا پایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اے حبیب ہم آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ابتداء 1000 ملائکہ تشریف لائے، پھر 3000 ملائکہ تشریف لائے، پھر 5000 ملائکہ تشریف لائے، اور اس ناز اور انداز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے غلاموں کی اس جنگ میں مدد فرمائی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے تو اللہ کے وعدے کو بالکل ٹھیک ٹھیک اور سچ پایا، کیا تم نے پایا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ چنانچہ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، واللہ قسم ہے اللہ کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، یعنی یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں میری بات کو،
لیکن یہ بات ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ ایک تو یہ کہ جو مردہ ہوتا ہے، جو بندہ مر جاتا ہے، وہ سنتا ہے۔ یہ حدیث پاک سے عقیدہ اور یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہوا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی خود وضاحت فرما دی، کس انداز کے ساتھ سرکار نے کلام فرمایا۔ تو بہرحال مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں اور جواب نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں اذن نہیں ہے اس بات کا۔